کہ یہاں کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بحریہ ان کو انیشیل ریلیف دے دیتی تو وہ امیجیٹ ریلیف نہ دینا اور 1 گھنٹے کا سفر کروا کے یہاں بھیجنا تو وہ اتنا خراب نہ ہوتے یا ان کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی جو اب ہے۔ اس وقت وہ آکسیجن پہ ہیں، جو چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا، اپنی فیملی کے ساتھ موجود نہیں تھا اور ان کو یہ اطلاع ملتی کہ ان کا بیٹا دنیا میں نہیں رہا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے والد صاحب بھی نہیں رہے کہ ایک ہی دن اس کا بیٹا بھی اور اس کا باپ بھی ایک ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ کہ آپ مریضوں کو انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کو آسانیاں دینے کے لیے اس وقت ان کی ہیلپ کریں جب ان کی فیملیز ایک سخت وقت سے گزر رہی ہوں، اس وقت پیسہ نہ کمائیں۔ اور اگر آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہی ہیں تو پھر اتنا لمبا بڑا نام رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے جہاں ایک تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی جبکہ 2 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں ایک 8 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ آئیے اس واقعے کی مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ جو شہید ہونے والے تھے وہ میرے ریلیٹیوز تھے اور محمد نواز صاحب اور ان کا پھر پوتا، یہ دونوں شہید ہوئے اور جو محمد نواز صاحب ہیں ان کے بھائی جو ہیں عبدالرؤف وہ زخمی ہوئے۔ جی بالکل، یہ تیز رفتاری ہی کی باعث ہوا ہے، انسانی غلطی تھی اور یہ بحریہ ٹاؤن میں 26 اگست 2026 کو بدھ کے دن شام 7:30 بجے آپ سمجھ لیں، اور جو شہید ہوئے وہ موٹر سائیکل پہ تھے اور نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے اور ان کو پیچھے سے ہٹ کیا ہے گاڑی نے۔ موٹر سائیکل آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کا گاڑی کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، تو وہی نتیجہ نکلا کہ 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ ان کو چوٹیں جو آئی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں ان کو جسم کے جو سر ہے، خاص طور پہ بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، ریڑھ کی ہڈی، یہاں پہ ان کو چوٹیں آئی ہیں، اور جو زخمی ہیں جو زیر علاج ہیں ان کو بھی چہرے پہ پسلیاں ان کی فریکچر ہیں اور سر کے پچھلے حصے پہ ان کو چوٹیں ہیں اور خون آنکھ سے بھی جاری ہے اور منہ بھی کافی ان کا متاثر ہوا ہے۔ ڈرائیور جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہے اور یہ یقیناً آپ کو بھی پتہ ہے ٹریفک قوانین کہ جب آپ پیچھے سے آپ کو کوئی ہٹ کرتا ہے تو یہ غلطی تیز رفتاری کی اور انسانی کوتا اندیشی کی ہے۔ دیکھیں، گاڑی کا جو فرنٹ ہے، بونٹ ہے، بمپر ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ ڈیمیجڈ ہے۔ اسی طریقے سے جو موٹر سائیکل ہے وہ بھی ڈیمیجڈ ہے، وہ بھی پولیس کے پاس اس وقت ان کی کسٹڈی میں ہے۔ دیکھیں، بحریہ ٹاؤن ہاسپٹل میں سمپل یہ کہوں گا کہ اونچی دکان اور پھیکا پکوان، ٹھیک ہے، بلڈنگ بہت شاندار، بہت اچھی طریقے سے سلیقے سے رکھا ہے، لیکن سروسز بہت فضول، اور ان کا میں حیران ہوں، بلکہ اس فورم کی وساطت سے میں یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا صرف اور صرف پیسے کمانے کا اور تصویریں کھینچنے کا یہ 2 مقاصد مجھے کل نظر آئے۔ آپ نے ان لاشوں کے اوپر جس طریقے سے ایمبولینس کے چارجز ڈالے ہوئے اور جس طریقے سے باڈیز کو حوالے کرنے سے پہلے انہوں نے وہ تمام کا تمام فیسیں جمع کروائیں فیملی سے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پیارے اس طریقے سے آپ سے دور چلے جائیں تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اس وقت وہ اگر آپ کو کہیں کہ جی آپ یہ میتیں نہیں لی جا سکتے جب تک آپ یہ کلیئرنس نہ دیں، تو بڑی اچھی اماؤنٹ انہوں نے وہ کر لی۔ اس پہ ٹیسٹ لکھے ہوئے ہیں کہ میت کا ہم نے یہ ٹیسٹ کیا ہے، یہ ٹیسٹ کیا ہے، اس کے چارجز ڈال لیں۔ اچھا، پھر اس میں خاص طور پہ جو زخمی تھا اس کو انہوں نے ریفر کر دیا جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، جس طرح اب ہم بھی کھڑے ہیں، اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ یہاں کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بحریہ ان کو انیشیل ریلیف دے دیتی تو وہ اتنا خراب نہ ہوتے یا ان کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی جو اب ہے۔ اس وقت وہ آکسیجن پہ ہیں، تو وہ امیجیٹ ریلیف نہ دینا اور 1 گھنٹے کا سفر کروا کے یہاں بھیجنا، یہ ایک عجیب سی اس منطق کی سمجھ نہیں آئی، بہت بڑا نقصان ہے۔ جی دیکھیں، جو ارریپلیسیبل ہے، جو چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس باپ کو دیکھیں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود نہیں تھا اور کمانے کے لیے کسی اور سٹی میں وہ جاب کر رہے ہیں اور ان کو یہ اطلاع ملتی کہ ان کا بیٹا دنیا میں نہیں رہا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے والد صاحب بھی نہیں رہے۔ یعنی آپ اس شخص کی حالت نوٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دن اس کا بیٹا بھی اور اس کا باپ بھی ایک ساتھ دنیا سے چلے جائیں اور چچا جو ہے وہ زخمی ہو ہاسپٹل کے اندر، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، میرا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک نام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی، آپ کا ایک ہاسپٹل ہے، کہ آپ مریضوں کو انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کو آسانیاں دینے کے لیے اس وقت ان کی ہیلپ کریں جب ان کی فیملیز ایک سخت وقت سے گزر رہی ہوں، اس وقت پیسہ نہ کمائیں۔ اور اگر آپ نے یہ حرکتیں کرنی ہی ہیں تو پھر اتنا لمبا بڑا نام رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میری گزارش یہی ہے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ سے کہ وہ اس پہ توجہ دیں کہ انسانیت کے لیے اگر وہ کسی کی جان بچ رہی ہو تو جان بچائیں، امیجیٹ ریلیف دیں۔